پھر اللہ پوچھتی کی پانی میں رکھا وہ معلوم تجھے؟ تو ایسا نرم تھا، انگلی سے دبا تو پچک جاتا تھا. پانی نہیں رہتا، تیری ماں کے پیٹ کو مار پڑتا، تیرے سر کو مار پڑتا تو دیوانہ ہو جاتا، ہاتھا پاؤں کو مار پڑتا پاہج ہو جاتا. پانی شاک ابزرور کا کام کرے. ایک مار پڑیا پانی میں ہوں ہلیا تجھے مار پڑیا نہیں. تو اللہ پوچھتے کون کرے. پھر اللہ پوچھتے تو پیدا ہوا، آٹومیٹک تیری ماں کے سینے میں دودھ آیا. اگر بچہ مر گیا تو ماں کے سینے کا دودھ سوکھ جاتا، ختم ہو جاتا، نہیں رہتا. پیتے رہے تو 2 سال تک چلتا. اور پھر اللہ پوچھتی زبان نہیں تھی تیری، دھوپ برس رہی تھی، ماں کے سینے سے ٹھنڈا دودھ آیا. بارش کے ٹھنڈ کے دن تھے، ماں کے سینے سے گرم گرم دودھ آیا. تو اللہ پوچھتی ہے فریج بھی ہے، ریفریجریٹر بہت فٹ کرے تیری اماں کری. ان چیزوں کے جب مذاکرے ہوتی تو ایمان ترقی کرتا. یہ کلمے کا ذکر کونے میں بیٹھے اللہ 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 اللہ، بہت بڑی بات، دل سے زنگ دور ہوا. یہ کلمے کا مذاکرہ ونٹی نہیں ہوتا، کم سے کم 2 آدمی ہونا نہیں تو 1 لاکھ آدمی رہتے بھی چلتا. اللہ کی بڑائی بولنا، اس میں دل صاف ہوتا ہے، اس میں ایمان ترقی ہوتا. اللہ کا تو کون اللہ کا. ایگزیبیشن کی اسٹور میں خود خاصی قریش صاحب بولے جے ٹیلر کہتے ہی ماپنے کا قینچی مشین سب آ جاتے. حجام کہتے ہی بالاں کاٹنے کی اس کی کرسی سامنے کرے گا. اللہ کا تو کہتے بھی آیا وہ اللہ کا تو بہت دیا ہے اللہ نے ہمیں بہت. اللہ کی مخلوق میں غور کرو، اللہ کی بڑائی کو بولو، آپس میں بھی بولو. ہمارے ایک ساتھی فرمانے لگے بنگلے والی مسجد میں سیڈان چڑھوں، ادھر سے فارن والا آ رہا ہے، چپ کے پچھانت نہیں، آتے ہاتھ پکڑ لے گا. یہ کیا رہے گا تو ٹیل می سم تھنگ اباؤٹ اللہ. اللہ کے بارے میں بولو، اللہ کی بڑائی بولو. چکاٹے کے کہتے یہ کیا دیوانہ کرے انہیں شروع کر دیا. اللہ گریٹ، اللہ عظیم، اللہ کبیر، اللہ رحمان، اللہ ستار، اللہ کیا کی کدھر کی بول کا آخر میں بولیا کرتے ہیں. زبان اللہ کو بولی نہیں تو وہ زبان کس کام کی، کان اللہ کو سنیا نہیں تو وہ کان کس کام کا. ایک تو اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزوں پہ غور کرو، ایک تو اللہ کی بڑائی بولو، تیسرا اللہ کی بڑائی سنو، اور اللہ سے سچا پکا ایمان مانگو، سچا پکا ایمان. اللہ میں بہت کمزور ہوں، بہت کمزور. مجھے نفس بھی بہکا ڈالتا ہے، شیطان بھی بہکالتا ہے، ماحول بھی بہکالتا ہے، مخلوق بھی بہکالتے ہیں. میرے اندر میری حفاظت کا مادہ نہیں ہے. کب بچوں گا میں؟ جب آپ میری حفاظت کریں گے، آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، اوپر سے، نیچے سے. ایسی ہدایت دینا اللہ، اس کے بعد گمراہی نہیں آنا. ایسی توفیق دینا کہ جینا بھی کلمے کو، مرنا بھی کلمے کو. ایسی چیزیں اللہ سے مانگ. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ سے کیا مانگی کر کیا آج صحابہ بڑے پیارے تھے. وہ پوچھ کو ہم نے سب رستہ کھول کو چلے گئے. اتنے سیدھے اتنے بھل. عرفات کے میدان میں کھڑ کو حضور پوچھ نہیں سو جمعہ کے روز آج کوسا دن جی؟ صحابہ اللہ کو بھی اس کے رسول کو مانو. یہ کوسی جگہ جی؟ اللہ کو بھی اس کے رسول کو مانو. یہ کوسا مہینہ جی؟ بقرعید کا مہینہ حج میں. اللہ کو بھی اس کے رسول کو مانو. کون کی پوچھے کیا جی ہے؟ یہ تو معلوم نہیں. تو معلوم ہے کہ نہیں کہ وہ نہیں. حضور آج پیر کا تو ہمیں پیریچ کہتی سو. حضور آج رمضان کا تو ہمیں رمضانیچ کہتی سو. حضور یہ مکہ کا تو ہمیں مکاچ کہتی سو. ہماری عقل ہماری نگاہ دھوکہ کھا سکتی ہے، نبی کی بات غلط نہیں ہوتی. ایسا تو صحابہ پوچھ رہی حضور اللہ سے کیا مانگنا؟ کیا بولے رہی نا؟ بڑی ذات سے بڑی چیز مانگنا. ہدایت ایک ایسی چیز ہے جسے سوائے اللہ کے کوئی نہیں دے سکتا. اور اللہ کیا کہہ رہے ہیں ابو طالب کے انتقال پر؟ حضور رونا شروع کر ڈالے.
نبی جی جسے آپ چاہے اسے ہدایت نہیں ملتی، جسے ہم چاہے اسے ہدایت ملتی ہے. تو کس کے نے منگنا وہ سی دعا کو بھی اللہ یہ منگنا چکر کو بول کر نہیں کہتا ہونا منگ لے، کیا ہونا منگ لے گیا. یہ ایک دعا کو اللہ بولے 50 ٹائم منگنا تو روز کرو. تمہیں بھی، میں بھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی. ہاتھ بننا، گردن نیچے جھکانا، الحم کا سورہ پڑھنا، اہدنا الصراط المستقیم کرنا. اللہ ہدایت دے. یہ پڑھنا فرض بھی، واجب بھی. میں تو نماز نہیں ہوئی. تو اللہ کے نبی نے کہا ہدایت مانگو. پھر صحابی پوچھے حضور ہدایت کے بعد کیا مانگنا؟ مسلمان ہو گئے نا، اب کیا مانگنا؟ تو حضور نے فرمایا عافیت مانگو. تو صحابہ نے مجھے سمجھ میں نہیں آیا عافیت کا تو کیا؟ تو حضور نے کہا 3 چیزیں عافیت ہیں، صحت اور تندرستی. کیا آج معلوم ہو رہا ہے، آج معلوم ہو رہا ہے صحت اور تندرستی کیا ہے. پورا خاندان پریشان، آدمی تڑپ کو مر جاتا ہے. زندگی کی کمی لوڑ جاتی ہے. ایک ہی بیماری بس، کینسر آ گا، کڈنی چلے گا، بس زندگی میں کیا کمایا تھا پورا ہو گیا. غارت ہو کو اڑ جاتے ہے. تکلیف ان کا گھور نہ، ان کی تکلیف دیکھو دوسرے پریشان ہو جاتے. کیا رے اللہ، اگر اس وقت میں اس آدمی کے لیے بھی اور اس کے خاندان والوں کے لیے اس کی موت بہت بہتر. یہ 1 مہینہ ہوا، ہمارے ایک ساتھی کے والد کوما میں پڑے. میں جا کے دیکھ لگایا، آنکھیں پانی آ گیا. ڈنڈے میں 6 تال کو یہاں سے سانس چپ کے زندہ ہی سو. یہ 1 مہینہ. میں پوچھا بھی ڈاکٹر افتخار سے، ڈاکٹر مقصود سے، کیا حضرت کے ساتھ؟ انہوں نے بولی کیا بولی ہمیں کہتے کہ وقت ایسا سچویشن آ جاتا ہے ڈیسیشن لے نہیں سکتے. بلڈ پریشر اتر جا رہا ہے، آکسیجن گھٹ جا رہا ہے، تو گارنٹی نے جا رہا سوچ کر کو ہمیں کہیں کو چپکا چپ بھی رکھیں گے کو جاؤ بھی لے چل جاؤ گا. لے جاتی ادھر دن میں، 1 دن میں کہ دوسرے دن کی مر جاتا. آکسیجن برابر ہے، سانس یہ بلڈ پریشر برابر ہے، لیکن یہ حالت اب ایسا ہے کہ مرتا نہیں، بھیجے سر کا بھی نہیں، رکھے تو جیتا بھی نہیں. کیا ڈیسیشن لی ہمیں، کیا بولی؟ انہوں نے کہا اسی حالت میں انسان کے لیے موت بہتر ہے. تو حضور نے فرمایا عافیت کیا ہے؟ صحت. جسے آپ ہمیں گھٹکے میں، سگریٹ میں، اور اللہ معاف کرے اوپر شراب میں، نوجوان بچے سے عمران کے سلوشن میرے کو سن کو دیوان لیکن ہوں. ہمارے باپ کی صحت ہے، جسم کا حق ہے. گندا ہوا تو نہانا، پاک کرنا، تھک گیا تو آرام کرنا، بیمار ہوا تو علاج کرنا، بھوک لگی تو کھانا کھانا. ہمارے جسم کا ہمارے اوپر حق. یہ نہیں کرو تو اللہ پوچھتا کی کرے یا نہیں کرو. ہمیں کیا سمجھ پوچھتا نہیں. بھوک سے مر جا رہا، کھا رہا اس نے تو اللہ کی کھایا نہیں. لے بالا میں جھٹھا پڑ گیا، اب کچھ نہیں. وہ بھی ایک زندگی، نہ بال کان کے غیر نکال کو بھی نہیں، کیا بھی نہیں، بے ڈھنگا، کپڑے سے ننگا آ رہا ہے. یہ کیسی زندگی ہے؟ جانوروں سے بدتر. پھر حضور نے فرمایا دوسری عافیت کی کمی، عافیت کی روزی. یا اللہ دعا مانگنا، یا اللہ میری تقدیر میں تو روزی لکھا ہے. سوچ اللہ میری تقدیر میں لکھی ہوئی روزی حلال طریقے سے برکت والی بنا دو. ذرے وقت میں میرے ہاتھ میں دے ڈال، اور باقی کا ٹائم بچتا ہے نا تیرے دین کے لیے لگانے کی توفیق دے. یہ اللہ سے مانگنا، اے اللہ میرے مقدر کی روزی حلال طیب طریقے سے برکت والی بنا کو ذرے وقت میں، مختصر وقت میں میرے حوالے کر دے، اور جو زندگی کا وقت بچتا تیرے دین کے لیے لگانے کی توفیق. پھر حضور نے تیسری چیز فرمائی بغیر دکھاوے کی عبادت.
اللہ کے لیے. اللہ کے نبی نے دعائیں بھی مانگنا سکھائی. یہ چیز اب ایمان آیا. اللہ کی چیزوں کو دیکھ کے غور کر رہا ہے, اللہ کی بڑائی بول رہا ہے, اللہ کی بڑائی سن رہا ہے, اور ایسی دعائیں اللہ سے مانگ رہا ہے. یا اللہ تجھ سے تعلق ایک نہیں ٹوٹنا. یا اللہ تیرا تعلق باقی رکھنا, تیرے سے دور کرنا. یہ پہلی صفت ہے. ایسے اور 5 صفات ہیں انشاءاللہ. سبحان اللہ سبحانک اللہم. بہت اچھی جماعت, نوجوان بچے نکلتے ہیں, بالکل سکھا. صرف امت کی بربادی دیکھیے. جب انجینئرس چھوٹی چھوٹی عمروں کے عالم حافظاں کے سرکے انفوسس میں کام کرنے والے ہیں, کبھی ڈاکٹرس, کبھی نوجوان بچے, ایسی خوشاجے. میں عمر درا صاحب بال سفید ہو گئے, ہڈیاں بڈھے ہو گئے. کس کے کھاندیاں کو دال کو جانا سو نہیں, اور جس کے کھاندیاں کو دال کو جا سکتی وہ حافظ رہا. بہت بڑی ذمہ داری ہے امت کی. اللہ کے نبی کی امت ہے جو تباہ برباد ہو رہی ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت. دین زندگیوں سے کٹ رہا ہے, وہ دین کو باقی رکھنے کی محنت کر رہا. کون کرے گا؟ رو کر ایک روز فاروق بھائی فرمایا, ہمارے بڑوں سے ہم نے دین لیا, اللہ جانتا ہے کہ ہمیں اس میں کٹ شاٹ کرے نہیں, تبدیل کرے نہیں, ایسے کا ایسا دین تمہارے حوالے کر دیا گیا. کب تک رہوں گا میں کہے کیا پانے گا سب, کب تک رہوں گا تمہارے حوالے کر دیے. اب یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ آئندہ آنے والی نسلوں کو تمہیں اس تک پہنچانا. میں کب تک پہنچے؟ جو ہمارے سب ساتھیاں کار میں بلا لے جاتے اتنے آرام سے, کتنا 50 کلومیٹر 60 کلومیٹر, اور جا کا آیا تو تھک جاتا. ہمارے بڑے ہی ان کو ایمانی قوت ہے. فاروق بھائی کو ایک جو بیمار ہے ہمارے تو بچھانے پہ سوتے رہتے ہیں, اٹھتے بھی نہیں. علاج کرا لے وہ سلطان شاہ کو آ جاتی بات کرنے, مشورہ اٹینڈ کرنا. ایمان کی قوت چلا رہی ہے ہمارے اندر. کہاں ہے؟ دعا کرو اللہ ہمنا بھی جن کی عمر آخری حد کو آگے ایمان کی موت دے ڈالے. بس تھک گئے, اللہ ایمان کی موت دے دے. بہت بڑی ذمہ داری ہے تمہارے اندر, بہت بڑی. یہ ایک بات دعوت کا کام کی کرنا, ایک بات بول کو ختم کرا تمہیں بھی جانا. حافظ پٹیل صاحب گجرات کے ہو, مولوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کو بلائے اور بولے حافظ صاحب انگلینڈ میں جا کر رہ جاؤ, دین کی محنت کرو, بہت حالت خراب ہے. اب ان کے ادب سے انہوں چلے گئے انگلینڈ میں, وہاں جا کو دیکھے کیا کھائے تو بھی یہ حلال کیا حرام, ناچ گانا. مسلمانوں کے گھر میں آدمی گیا تو ہمیں چاہ دیتی نہیں, ویسا شراب, لباس سب کا ویسا, بے حیائی کی حد نہیں. ان کو ان کے ایمان کا ڈر شروع ہوگا, یا اللہ کہاں بھیجا اس منجے, میں رہ سکتا ہوں. ہاں آخر کیا بھی دنیا کر رہی تھی تو پر ایمان چلے گا تو اللہ کو کیا منہ دکھاؤں. ایسے بے چین ہو گئے, گیا تو بس کرنے کا ہوگا. ان کو معلوم کیا ہوا, مولوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ حج کو ہی کر دیں, انہوں بھی جلدی حج کو اپلائی کرے کہ نہیں کہ چلے گئے. مدینے میں 2 جنے کی ملاقات ہوئی مسجد نبی میں. حضرت کے سامنے بیٹھ کر حافظ صاحب رو ڈالے, رو کو بولنے کہتے حضرت کہاں بھیج ڈالے اس منجے. حضرت میرا ایمان چلے آتا, ایسے بے دینی میں نہیں رہ سکتا حضرت, اللہ کے واسطے مجھے انڈیا کو واپس آنے کی اجازت دے. ان کی بات سن کو مولوی یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان سے زیادہ روئے کرتے, رو کو بولے کہتے حافظ صاحب تمہیں معلوم کیا آپ اس بات کو جانتے ہیں کیا, یہودیاں اور کرسچناں انہوں نے اپنی مقدس کتاب پر ہاتھ رکھ کر اس بات کی قسم کھائی ہے اور ارادہ کیا ہے کہ ہم مسلمان کو مسلمان نہیں رہنے دیں گے. اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم اتنی محنت کریں گے کہ ایک دن مکہ بھی, مدینہ, لنڈن بھی پیرس بنے. تو پھر مولوی یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ رو کر بولے کہتے ہیں
ہر مسلمان اگر محنت کرنے سے پہلے تھک گیا تو محنت کون کرتا سو؟ ہر لڑنے والا لڑنے سے پہلے ہتھیار ڈال دیا تو لڑتا سو کون؟ پھر بولے ہوتے حضرت انوچ ہمت والے نوے، انوچ عزائم ارادے کرنے والے نوے، اللہ ہمنا بھی ہمت والا عزائم ارادہ کرنے والا بنائے۔ آؤ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر کے پاس بیٹھ کو ہمیں قسم کھائیں گے کہ ہمیں ہمارے ایمان کو باقی رکھنے کی محنت کریں گے، اور ایسی محنت کریں گے کہ ایک دن لنڈن بھی پیرس مکہ مدینہ بنے گا۔ انہوں نے قسم کھاتے ہیں سو۔ اب حافظ صاحب کی آنکھیں کھل گئے، او بھائی صاحب یہ دعوت، اور حضرت واپس آئے۔ 95 سال سے زیادہ کی عمر میں حضرت کا انتقال ہوا۔ انگلش بات آتی نہیں تھی، ڈرائیونگ لائسنس نہیں تھا، کار نہیں تھی، 3 بڑے اعظم کے امیر تھے، افریقہ کے، آسٹریلیا کے، یورپ کے۔ ایسی محنت کرے، ایسی محنت کرے، انگلینڈ میں 7 مرکزاں کھلے، ڈیوکسبری سب سے بڑا مرکز، دارالعلوم کھلے، لوگ مفتیاں، عالمہ، حافظاں بنے۔ آکسفورڈ یونیورسٹی کو بچے امامہ بننے کو گئے، لڑکیاں برقع پہننے کو گئے، اذان نماز شروع ہوئی، توبہ استغفار ہوا، عبادت شروع ہوئی، اور آخر میں حضرت کا انتقال ہوا۔ ابھی 4-5 سال پہلے موبائل میں حضرت کے انتقال کی خبر کے ساتھ ہی تھی۔ اپنے شیخ سے کیا ہوا وعدہ پوری زندگی نبھایا کہ ہم ایسی محنت کریں گے کہ ایک دن لنڈن اور پیرس مکہ مدینہ بنے گا، اور لنڈن کی کایا پلٹ دی۔ یہ دعوت کا کام، خالی ہمیں کمالنے کو، کھالے کو، ہمارے شوق ہاں، ہمارے سگریٹ ہاں، ہمارے پکچر ہاں، ہمارے کیا کی، کیا وہ سچ پیدا گیا سو اللہ ہمنا مسلمان بنا کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں، کہ کیا بھی ذمہ داری تھی ہماری، ہماری بیوی کی ذمہ داری معلوم، اولاد کی ذمہ داری معلوم، ماں باپ کی ذمہ داری معلوم، میرا اللہ کی ذمہ داری معلوم نہیں، میرے نبی کی ذمہ داری معلوم نہیں۔ کوسی قوم میں پیدا ہوں، قوم کو کیا کروں، جس نبی کا نام لیتا ہوں نبی کی سنتوں کو باقی رکھنے کیا کروں، جس اللہ کو میں اپنا رب کہتا ہوں اس اللہ کی دین کو باقی رکھنے کیا کروں۔ ہمارا مقصد کیا، مر دیں گے جی پروانے، مر گا تو بھی کیا بھی نہیں، لیکن اللہ کا دین نہیں مرنا، وہ باقی رہنا ہو، اس کے لیے میں کیا کروں۔ یہ عالم ہوتا تو مدرسے میں قرآن حدیث پڑھاتا، شیخ ہوتا تو خانخواہ چلاتا، مصنف ہوتا تو قرآن حدیث کے معنی لکھتا، کیا بھی نہیں کر سکتا، جماعت میں چلے گا۔ ہر ایک کا ہاتھ پکڑ کر بول کرنے والی ذات اللہ کی، اللہ کا غیر، اللہ کے بغیر کچھ نہیں کرتا، کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ سب سے رشتہ توڑ رہے بابا، رب سے رشتہ جوڑ رہے بابا، کوئی نہیں ہے اس کے سوا۔